سورة عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم، انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ انتہائی عظیم، مختصر، بلیغ اور جامع صورت ہے جس نے ہر قسم کی خیر و بلائی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، زمانہ جس میں دن اور رات بدلتے ہیں اور انسان اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں۔ ان الانسان، بے شک جنس انسان یعنی سارے لوگ، لفی خسر، یقینی گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مستثنیٰ قرار دیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جن میں چار صفات پائی جائے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اور ان احکام پر جو اس نے بندوں کے لیے جاری کیے ہیں۔ اس آیت میں علم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ علم اور بصیرت کی بغیر ایمان ناممکن ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی مختلف قسم کی نیکی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے رہے اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں مختلف قسم کے نیک اعمال بجا لاتے رہے۔ ان کے اس ایمان اور نیک اعمال میں ان کے اپنی نفوس کی تکمیل ہے۔ وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے۔ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے اسے شریعت مقرر کیا ہے۔ اس کی وصیت کرنے سے مراد ایک دوسرے کو اس دین کے اہتمام اور حفاظت کی ترغیب دینا ہے۔ اس میں اپنے نفس کی تکمیل کے بعد دوسروں کی تکمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ قال الشیخ البانی صحیح، یعنی شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، الصحیحہ ترمذی والحاکم۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں لگے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچ کر رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دکھ و درد والی تقدیر پر رضامندی کی تلقین کرتے رہے۔ اس آیت میں دعوت کی راہ کا بیان ہے، اس میں تکالیف اور پریشانی کا آنا ضروری ہے، بس انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے تاکہ وہ اللہ کی فضل و کرم سے نجات یافتہ اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان گرامی ہے، اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کرے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی انہیں واضح و زجر اور ممنوعہ کاموں سے توبہ کے لیے کافی ہو جائے اور انہیں مختلف قسم کے نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف لے جائے۔ سورۃ ھمزہ، سورۃ ھمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ھمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا اور
اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ ویلن خرابی، ہلاکت، خسارہ، گھاٹا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تان آمیز اشارتی چگل خور کے لیے، یعنی اس کا کام دھندہ ہی ٹھٹھا اڑانا اور لوگوں کی عزت و آبرو پر زبان درازی کرنا، ان کے نقائص بیان کرنا ہے۔ ہمزہ زبانی تنقیص کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ لمزہ فعل اور اشارہ سے تنقیص کرنے کو کہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، یعنی اس کی سوچ و فکر اور مشغلہ یہی ہے کہ مال جمع کرے، اسے بڑھانے کی فکر میں لگا رہے، اسے گنتا رہے، یہ کہ اس کے پاس اتنا اتنا مال ہے، اتنے غلام ہیں اور اتنے جانور ہیں، اتنی اتنی رہائش گاہیں ہیں، اتنے سارے زرعی رقبے ہیں، وہ انہیں گنے اور اس پر فخر کرے اور لوگوں سے برابری کرتے ہوئے اپنے اس مال کی وجہ سے ان پر اپنی شان اور مقام و مرتبہ بڑھائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ وہ سوچتا ہے کہ جس آدمی کی یہ حالت ہو اور اس کے پاس اتنا اتنا مال ہو کہ اس نے جو مال جمع کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر فخر جتلاتا ہے اور مالدار بنا پھرتا ہے، تو اس کا مال اس کے لیے ابدی دنیاوی زندگی کا سبب بنے گا۔ کلّا، ہرگز نہیں، معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے وہ خیال کرتا ہے اور بدگمانی میں پڑا ہوا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اس کا انجام کار مرنا ہوگا اور وہ مال کو اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام حطمہ بھی ہے، یعنی مٹا دینے والی، اس لیے کہ جو کوئی اس آگ میں ڈالا جائے گا، یہ اپنی شدت اور سختی کی وجہ سے اسے توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ یہ الحطمہ کیا ہے اور کیسے ہوگی؟ یہ سوالیہ انداز اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے تاکہ اس آگ کے خطرہ سے آگاہ کیا جا سکے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ آگ دہکائی گئی ہے۔ اس آگ میں بہت زیادہ ایندھن ہونے کی وجہ سے اس کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے اور ہر اس قول و فعل سے دور رکھے جو اس کے قریب کرنے والا ہو۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ اس آگ کے لپٹنے کے لیے دل کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دل تمام اعمال کا منبع و مصدر اور اصلی محرک ہے۔ اعمال دل سے نکلتے ہیں۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سور جاتا ہے تو تمام بدن سور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم مؤصدہ، اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی بہت اچھی طرح بند ہوگی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی جہنم کے دروازے پر لمبے لمبے ستون ہوں گے اور پھر یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے اور وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ سورۃ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ اور ان پر ابابل پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا کیا، جن کے ساتھ ہاتھی بھی تھا، اور وہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ علم یجعل قیدہم، کیا ان کا دھاؤ، مکر اور چال اور بیت اللہ کو منہدم کرنے کی ان کی منصوبہ بندی کو فی تضلیل غلط نہیں کیا، ان کی کوششیں اکارت نہیں کی، اور انہیں ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کیا؟ پس ان کے اس کام اور مکر اور بری چال کو گھاٹے کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ابابل پرندے بھیجے جو ٹولیوں کی شکل میں پرندوں کے جھنڈ تھے۔ وہ لوگ ہاتھی لے کر آئے تھے جو کہ ان کی نظر سب سے بڑا اور ضخیم جانور ہے، جسے نہ شکاری شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی بیت اللہ کی ہدم کرنے سے روک سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے اپنی چونچوں میں کنکر اٹھائے ہوئے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، یعنی وہ پرندے بلندی سے ان پر خاک آلود کنکریلی پتھر پھینکتے، تو جب وہ کنکر ان میں سے کسی ایک پر گرتا تو وہ بہت بری طرح سے ہلاک ہو جاتا۔ فجعلہم، تو ان کو ایسا کر دیا، یعنی یہ جمگھٹ جو بیت اللہ کو ہدم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھس، وہ کھیتی جس پر جانور پل پڑے اور اسے کھا بھی لے اور اپنے پاؤں سے روند بھی ڈالے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور یہ کہ انسان جتنی بھی مرضی چالیں چل لے اور منصوبے تیار کر لے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی گھات میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا عبرتناک انجام دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور گھاٹے کی شکل میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعہ فیل والے سال پیدا ہوئے جس سال یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ بہت سارے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آیت لإیلاف قریش میں جار و مجرور اپنے سے پہلے سورۃ فیل سے متعلق ہے، اس لیے کہ بلا شک و شبہ ابرہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم اور کامل قدرت اور بہت سخت پکڑ کی دلیل و علامت ہے۔ اس واقعے کے بعد قریش کی ہیبت بڑھ گئی، چنانچہ وہ اپنی رہائش پر اور گرمیوں اور سردیوں کی تجارتی سفروں میں اطمینان و سکون محسوس کرنے لگے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، یعنی جن نعمتوں سے یہ لوگ مالا مال ہو رہے ہیں،
جس سے امن وسعت بالی اور یہ کہ ان کی تجارتی سفر بھی امن میں ہوتے ہیں۔ سردیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں یمن کی طرف۔ وہ ہر جگہ پر امن سے جاتے اور واپس آتے تو یہ نعمتیں ان پر واجب کرتی تھی کہ وہ ان کے انعام کرنے والے کا شکر ادا کرے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، یعنی اپنی عبادت خالص اسی کے لیے بجا لائے اور اپنی عبادت میں اس کی توحید کا اہتمام کرے، دین کو خالص اس کے لیے کر دے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور نہ ہی اس کا ہمہ پلہ بنائے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا یا اور خوف سے امن بخشا، یعنی وہ ذات جس نے ان پر کھانے اور امن کا انعام کیا، پس یہ نعمتیں اور اس انعام کرنے والے کی شکر اور دین کو اس کے لیے خالص کرنے کو واجب کرتی ہیں کہ عبادت میں اس کی توحید بجا لائی جائے تبارک و تعالی۔ سورۃ ماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں مانگے نہیں دیتے۔ ارأیت، اے نبی، بھلا آپ نے دیکھا ہے، یہاں پر سوال تعجب کے لیے ہے۔ الذی یکذب بالدین، جو شخص روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی بدلہ دیے جانے کو، دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور اس سے ملاقات کو جھٹلاتا ہے، اور اس دین کو جھٹلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کیا ہے اور اپنے بندوں کو اس دین کی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے لیے اخلاص پر قائم ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا، یعنی اس تکذیب کے ثمرہ اور نتیجہ میں انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ یدعو الیتیم، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور انہیں بہت سخت ڈانٹتا ہے اور بہت بری طرح سے دھتکار دیتا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ نہیں کرتا۔ ولا یحض، اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلائے، کیونکہ وہ جب بذات خود ہی نہ ہی کھانا کھلاتا ہے، نہ ہی ان پر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی ان کے کام آتا ہے، تو پھر وہ کسی دوسرے کو یہ کام کرنے کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں ترک کرنے والے نہیں، لیکن وہ ان نمازوں سے غافل ہی ہوتے ہیں، ان کا وقت گزار دیتے ہیں، ان کی شروط، ارکان اور واجبات کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز سے غفلت برتنے میں اور نماز میں غفلت سہو ہو جانے میں فرق ہے۔ نماز میں انسان سے بھول ہو جاتی ہے جس کا ازالہ وہ سجدہ سہو سے کر لیتا ہے، لیکن مصیبت تو نماز کو بھول جانے اور اس سے غفلت برتنے میں، اس کے اوقات ضائع کرنے، شروط و ارکان اور واجبات کے ضائع کرنے میں فرق ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے ہاں نماز کا کوئی مقام و مرتبہ، کوئی شان اور عظمت نہیں ہوتی۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اپنے اعمال اور نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے بجا لاتے ہیں۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پوشیدہ شرک یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اسی وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے، یعنی اپنے بخل کی شدت کی وجہ سے عام استعمال کی چیزیں بھی برتنے کے لیے نہیں دیتے۔ عاریہ اس چیز کو کہتے ہیں جو محدود وقت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے لی جائے اور پھر مالک کو واپس کر دی جائے۔ مثال کے طور پر ہانڈی، کڑچ، کدال، کلہاڑا، سوئی اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے ادھار مانگ لیا کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے اور قربانی دیا کرے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت بڑی عظیم الشان خیر کثیر اور عام فضل سے نوازا ہے، اور انعامات میں سے ایک وہ نہر بھی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر احسان کر کے عطا فرمائیں گے، اور وہ حوض بھی ہے جس پر لوگ پانی پینے آئیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے، اس کے انعامات اور عظیم فضل و عطا کے شکرانے کے طور پر وانحر اور قربانی دیا کرے، یعنی آپ کا ذبح کرنا بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ آپ فرما دے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ، بے شک آپ کا دشمن ہی آپ سے عداوت اور بغض رکھنے والا هو الابتر، بے اولاد رہے گا، یعنی ہر خیر و بلائی سے محروم ہوگا، نیز نہ ہی اس کا ذکر خیر ہوگا بلکہ لوگ اسے ہمیشہ برے الفاظ میں اور برائی کے ساتھ ہی یاد کریں گے۔ سورۃ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو اے کافرو، میں اس کو نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ یہ سورہ کافرون حقیقت میں مشرکین اور شرک اور کفار اور کفر سے برات کی صورت ہے۔ قل یعنی اے نبی، آپ فرما دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ بتوں اور مورتیوں کو پوجتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، یعنی وہ بت اور مورتیاں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پلا اور شریک بنا لیا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ اجمالی طور پر یہ لوگ جن کی بندگی کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، مگر یہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی۔ جب عبادت خالص نہ ہو تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی۔ جیسے نماز اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جب تک اسے پاکیزگی کی حالت میں ادا نہ کیا جائے۔
اگر کوئی انسان بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے تو اس کے حق میں یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے نماز ادا نہیں کی۔ ایسے ہی جو کوئی بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ پہلا انکار معبود کے اعتبار سے ہے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاص کے ساتھ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، جبکہ مشرکین بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوم یہ کہ بذات خود عبادت، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اخلاص اور توحید پر مبنی تھی، جبکہ ان لوگوں کی عبادت میں شرک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کی برابری پائی جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے تاکہ پہلا انکار فعل کے عدم وجود پر دلالت کرے اور دوسرا انکار اس کے لیے وصف لازم کا کردار ادا کرے۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ یہ مشرکین سے اور ان کے دین سے برات کا اعلان ہے۔ تم اپنے دین پر یعنی جو تم بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور ہم پلہ ٹھہراتے ہو، اور میرے لیے میرا دین توحید ہے جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مبنی ہے۔ سورۃ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گول در گول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم الشان نصرت اور فتح مبین کی بشارت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، مراد فتح مکہ ہے۔ اس میں آپ پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان اور فضل عظیم کی طرف اشارہ ہے، اور بے شک یہ کام حقیقت میں اب ہو کر رہے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گول در گول کے گول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کثرت کے ساتھ تسبیح اور استغفار کرے۔ یہ صورت نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے رب تو پاک ہے اور تیری تعریف ہے، یا اللہ میری مغفرت فرما، اور حکم قرآن پر عمل کرتے۔ متفق علیہ۔ اس صورت سے مستفاد معانی میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اجل کے قریب آ جانے کی خبر جا رہی ہے، یعنی وفات کی خبر۔ جب یہ فتح اور نصرت حاصل ہو گئی ہے، اب اس عظیم الشان اطاعت گزاری کے کام کو استغفار پر ختم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور ایمان اور اطاعت والی زندگی بھی اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جو کلمات سنے گئے وہ تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔